عزیزان گرامی قدر، ماتم داران امام مظلوم کرم و بلا سرکار سید الشہداء، زندہ رہیے، سلامت رہیے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت عصمت و طہارت علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ ہمارے لیے یہ شرف اور سعادت ہے کہ ہم اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود، اپنے تمام تر مسائل زندگی کے باوجود، زندگی کے امور اور مشاکل کے باوجود اپنا قیمتی وقت یہاں اس فرش عزا پر نکالتے ہیں، اور یہاں آ کر کے ان ایام میں، ان دنوں میں، جو ایام، جو دن مصیبت بنت پیغمبر خدا اور اہل بیت پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہیں، ہم اس میں انہیں تعزیت اور عرصہ پیش کرتے ہیں۔ ایام عزا جو کہ ابھی اس کا سلسلہ 40 اور چہلم کے بعد، یعنی ختم کیا کہا جائے، بلکہ یہ سلسلہ باقی ہی رہتا ہے، اس کا تسلسل 8 ربیع الاول تک کھینچ کر کے جاتا ہے۔ حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ دنیا ان ایام میں، ان دنوں میں، یہ جو 40 کا دن اور چہلم کا جو دن اہل بیت کا آتا ہے، امام حسین اور اصحاب امام حسین کا، اسے ایک طریقے سے عزا کے اختتام کے طور پر دیکھتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جہاں امام مظلوم کربلا سرکار سید الشہداء کی عزا کو ایک طریقے سے اختتام سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ اختتام نہیں ہے، ختم نہیں ہے، وہیں اس کے بعد کے جو ایام تاریخ کے اندر گزرے ہیں، جو دن، جو راتیں، جنہیں سیاہ دنوں سے اور سیاہ راتوں سے تاریخ نے تعبیر کیا ہے، اہل بیت عصمت و طہارت علیہ الصلوۃ والسلام پر ایسے مظالم، ایسی مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے اور ڈھائے گئے کہ جن مظالم اور جن مصیبتوں کی وجہ سے ہی عزیزان گرامی قدر یہ کربلا جیسا ماحول، کربلا جیسی جنگ، کربلا جیسی لڑائی، کربلا جیسی مصیبت اور کربلا جیسا دکھ اور درد اور تکلیف اور الم عالم کو، عالم انسانیت کو دیکھنا پڑا اور جھیلنا پڑا۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیت عصمت و طہارت کو وہی مقام اور وہی مرتبہ عطا کیا جاتا جس مقام اور جس مرتبے کے اہل بیت علیہ السلام حقدار تھے، اگر ان کی ویسے ہی تعظیم کی جاتی، اگر ان کی ویسے ہی توقیر کی جاتی، اگر انہیں ویسے ہی سراہا جاتا، جانا اور مانا جاتا جس کے وہ حقدار تھے، جو ان کا حق تھا، جس بات کے، جس چیز کے وہ مستحق تھے، تو عزیزان گرامی قدر یہ باقاعدہ ذہن میں بات آتی ہے اور سمجھ میں بات آتی ہے کہ کربلا جیسا عظیم معرکہ تو پھر نہ ہی ہوتا۔ مگر آپ دیکھیں کہ جب سب سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کے بند ہونے کے بعد، ان کی آنکھوں کے بند ہو جانے کے بعد، جب سب سے پہلے اس گھر کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے، اس دواری، اس چوکھٹ کی حرمت کو نابود کیا جاتا ہے، پامال کیا جاتا ہے، اپنے پیروں تلے روندا جاتا ہے، جس چوکھٹ پر فرشتے وحی قرآن لے کر کے نازل ہوا کرتے تھے، جس دروازے پر انبیاء اور مرسلین جھک کر سلام کرنے کو اپنا فخر و شرف سمجھتے تھے، جس دروازے پر پیغمبر اکرم ہر صبح اور ہر شام آ کر کے اہل بیت کو خطاب کر کے درود و سلام پیش کیا کرتے تھے۔ 6 مہینہ یا پھر 9 مہینہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق تاریخ بتاتی ہے کہ جب آیت تطہیر کا نزول ہوا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت رسالت، اے وہ طیب و طاہر، اے وہ پاک و پاکیزہ گھرانے، اے وہ لوگ، اے وہ افراد، اے اہل بیت رسالت، اللہ کا بے شک اور بالتحقیق یہ ارادہ ہے کہ وہ آپ کو ایسا پاک و پاکیزہ، ایسا طیب و طاہر رکھے جیسا پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر رکھنے کا حق ہے، جیسا معیار ہے۔ اب آپ دیکھیں عزیزان گرامی قدر، اہل بیت کا مقام کہاں ہے؟
اہل بیت کی پاکیزگی کہاں ہے؟ اہل بیت کے طیب اور طاہر ہونے کا میزان اور ملاک اور معیار کیا ہے؟ ایک بات سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تھوڑا سا توجہ میرے ساتھ آپ رکھیے گا، میں ایک موضوع تک لا کر کے اور انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر بات کو ختم کر دوں گا. آپ دیکھیں کہ اہل بیت کے مقام کو اگر سمجھنا ہے، اہل بیت کے معیار کو اگر سمجھنا ہے، قرآن سے بات ہوگی، دونوں بات قرآن سے. اہل بیت کا مقام اور مرتبہ، ان کے طیب و طاہر ہونے، ان کے پاک و پاکیزہ ہونے کا جو مقام اور مرتبہ ہے، قرآن کی بس 2 آیت. ایک آیت تو میں پڑھ چکا آپ کی خدمت میں کہ جس آیت نے اہل بیت کے مقام اور مرتبے کو بتایا کہ وہ کتنے طیب ہیں، وہ کتنے طاہر ہیں، وہ کتنے پاک و پاکیزہ ہیں، وہ کتنے سلیم ہیں. عزیزان گرامی قدر، ہر نقص سے ان کو دور رکھا گیا، ہر برائی سے ان کو دور رکھا گیا، ہر عیب سے ان کو دور رکھا گیا. ہر وہ صفت کی جو صفت انسان کی ذات کے لیے نقص کے طور پر دیکھی جاتی ہے، عیب کے طور پر دیکھی جاتی ہے، برائی کے طور پر دیکھی جاتی ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ نے اہل بیت سے دور کر دیا ہے، منزہ کر دیا، پاک کر دیا، طیب و طاہر انہیں بنا دیا. اب دیکھیں ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے. ان کے مقام اور مرتبے کو عزیزان گرامی قدر اس بات سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نبی، وہ رسول، وہ پیغمبر، وہ مرسل اعظم جو سید الانبیاء اور سید المرسلین ہیں، جن کے اوپر درود اور سلام عزیزان گرامی قدر قرآن کے اندر پروردگار عالم نے ایسی عبادت قرار دیا ہے، اور اس عبادت میں اس وحدہ لا شریک نے اپنی ذات کو بھی شریک قرار دیا ہے. لہذا ارشاد ہوتا ہے یا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ کون نبی ہے؟ یہ کون رسول؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. ان اللہ و ملائکتہ، عجیب ہے عزیزان گرامی قدر، کسی نبی کے متعلق، کسی پیغمبر کے متعلق، کسی رسول کے متعلق یہ نہیں ملتا ہے کہ جس کے اوپر پروردگار عالم نے درود اور سلام بھیجا ہو. ہاں بے شک انبیاء کے اوپر، رسولوں کے اوپر درود ہے اللہ کا، سلام ہے اللہ کا، رحمتیں ہیں اللہ کی، مغفرتیں ہیں اللہ کی، رضوان الہی ہے ان انبیاء کو شامل حال اور ان کی طیب و طاہر عطرت کا. مگر جس طریقے سے اعلان قرآن جیسی کتاب کے اندر نبی کے لیے عزیزان گرامی قدر اور آل نبی کے لیے اللہ نے فرمایا، ایسا اعلان کسی نبی کے لیے نہیں فرمایا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ اور فرشتے نبی کے اوپر درود اور سلام بھیجتے ہیں، اور اے مومنو تم بھی نبی کے اوپر درود اور سلام بھیجو جیسا کہ درود اور سلام بھیجنے کا حق ہے. اب عزیزان گرامی قدر پیغمبر کی زندگی ہے، پیغمبر کے اوپر اکثر و بیشتر ایسا ہوتا کہ لوگ آتے اور پیغمبر کی خدمت میں درود اور سلام پیش کرتے، مگر اس سے پہلے کہ نبی اکرم کی خدمت میں درود اور سلام پیشتے، نبی سے پوچھا بھی، نبی سے سوال بھی کیا کہ کس طریقے سے درود ہم بھیجیں، کس طریقے سے صلوات ہم بھیجیں. اچھا، بعض لوگ جو درود اور صلوات بھیجتے تھے ان کا روش اور ان کا رویہ، ان کا طریقہ کیا تھا؟ نبی کی ذات پر لا کر کے درود اور سلام ختم کر دیتے تھے. پیغمبر نے فرمایا لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، دیکھو میرے اوپر دم کٹا درود، پونچھ کٹی درود نہ بھیجو، آدھا درود میرے اوپر مت بھیجو، ایسا درود کی جو ناقص ہے. پوچھا کامل درود کیا ہے؟ کہا کہ جب میرے اوپر درود اور صلوات بھیجو تو میرے ساتھ ساتھ میرے اہل بیت کو بھی شامل کیا کرو. لہٰذا کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اب آپ دیکھیں کہ کیا مقام ہے نبی کا، کیا مقام ہے رسول کا، کیا مرتبہ ہے خاتم النبیین اور سید المرسلین کا، کہ تمام مسلمانوں کو یہ حکم ہے، تمام مومنین کو یہ حکم ہے کہ وہ نبی اکرم کی ذات گرامی بالا صفات پر اپنا درود اور اپنا سلام پیش کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ نبی ہیں، کیونکہ وہ رسول ہیں، کیونکہ وہ مرسل ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں.
तमाम कायनात नबी अकरम की उम्मत उस जमाने से लेकर और सुबह कयामत तक, जब तक ये दुनिया फना नहीं हो जाती, जब तक ये दुनिया बाकी रहती है, जब तक ये जमीन बाकी रहती है, जब तक ये खलायक बाकी रहते हैं, तब तक तमाम इंसान, तमाम जिन्नात, तमाम चरिंद परिंद सब नबी अकरम की ज़ाते गिरामी पर दुरूद और सलाम भेजते रहेंगे। मगर अजीज़ाने गिरामी कद्र, बात अगर सिर्फ नबी के ऊपर दुरूद और सलाम की होती तो मसला हल हो जाता, मगर मसला उससे ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। वो नबी, वो रसूल, वो खातम कि जिसके ऊपर तमाम आलमीन के ऊपर वाजिब कर दिया गया कि वो उस नबी के ऊपर दुरूद और सलाम पेश करें। उस नबी की सीरत और किरदार ये है कि आयते तत्हीर के नुज़ूल के बाद 6 महीने से 9 महीने तक पैगंबर अपनी ड्योढ़ी से निकलकर, अपने दरवाजे से निकलकर फातिमा की ड्योढ़ी पर आते हैं और दरवाजे पर आते हैं। और तरीका लिखा है साहिबे बुखारी ने, वो कहते हैं कि अज़ोदिल बाब, दरवाजे के दोनों हिस्से को इस तरीके से पकड़ कर कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहल बैतिन नबुव्वा व मादिनर रिसाला व मुख्तलिफल मलाइका व मादिनल इल्म व अहल बैतिल वही। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ऐ अहले बैते नबुव्वत, तुम पर उस नबी का, उस रसूल का दुरूद व सलाम है कि जिस पर तमाम आलम का दुरूद व सलाम है। ये अजमत है अहले बैत की, ये मकाम है अहले बैत का, ये रुतबा है अहले बैत का। और आप देखें मुसलमानों की तारीख ने इस रिवायत को नकल फरमाया, इस रिवायत को अपनी किताबों के अंदर लिखा। आज भी अजीज़ाने गिरामी कद्र ये दुरूद, ये सलवात, ये सलाम अहले बैत के ऊपर किस तरीके से नबी अकरम पेश कर रहे हैं लिखा जाता है। मगर आप देखें जिस दरवाजे के ऊपर मलाइका दुरूद और सलवात अपना लेकर के आते हैं, फरिश्ते लेकर के आते हैं, सैयदुल मुरसलीन लेकर के आता है, उस घर की हुर्मत और उस घर की आबरू को अजीज़ाने गिरामी कद्र कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों ने क्या किया? हलाक कर दिया और गारत कर दिया। उस घर की आबरू को तबाह कर दिया, उस घर की आबरू को अपने पैरों तले रौंद डाला। अगर उस घर की आबरू को मदीने में न रौंदा जाता तो कल हिजाज और मक्का जैसी सरजमीनों से गुजर कर हुसैन को करबला की जमीन आबाद करना न पड़ता। अजीज़ाने गिरामी का तो करबला की जो सबसे पहली असास और बुनियाद है, वो बुनियाद मदीने के अंदर अहले बैते रिसालत के साथ रखी गई। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब आप देखें ये अय्याम, ये जो मजालिस हैं, जाहिर सी बात है विलायत इलाहिया की मुदाफ़ियत, विलायत इलाहिया, इलाही विलायत, अल्लाह की तरफ से जो इमामत और विलायत को इस जमीन पर कायम किया गया है, उसकी मुदाफ़ियत। और उसके मुदाफ़े कौन है? सबसे बड़ी मुदाफ़े उसकी हजरत ज़हरा सलवातुल्लाह व सलामुहु तआला अलैहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। नबी की बेटी और नबी की शहजादी है अजीज़ाने गिरामी कद्र, कि जो शौहर की तरफ से नहीं बल्कि इमाम की तरफ से मुदाफ़े है। हर चौखट पर, हर घर पर, हर ड्योढ़ी पर, हर दरवाजे पर अपने शौहर का हक लेकर के जा रही है कि मेरे शौहर का हक मुझे अता किया जाए। उसी हक की तरफ इमाम ने अपनी किताब, अजीब और शरीफ और मुबारक किताब नहजुल बलागा के अंदर कुछ बातों को इरशाद किया है। मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं, आप दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। खुतबे नहजुल बलागा, खुतबे शक्शकिया इस खुतबे को कहा जाता है, शिक्षका कहा जाता है। अब ये इसकी वजह है, सब सारी चीजें बाद में पेश कर देंगे, वक्त जल्दी जल्दी गुजरा जा रहा है। ये खुतबा तीसरा खुतबा नहजुल बलागा का है, इस हक की तरफ कि जिस हक को अजीज़ाने गिरामी कद्र अहले बैत के पामाल किया गया, उस बात की तरफ अहले बैत रिसालत ने क्या किया है? इरशाद फरमाया है। लिहाजा आप देखें कि वो इमाम की जिसे परवरदिगार आलम ने इमाम बनाया और जो उसके हुक्म से लोगों को हिदायत करते हैं, उस इमाम के ऊपर मुसीबत और मजालिम का जो वक्त और दिन शुरू हुआ, ये नबी अकरम की आंख बंद कर लेने के बाद, उनकी जिंदगी के बाद। यानी कहा जाता है कि अभी कब्र की मिट्टी भी पैगंबर अकरम के नहीं सूखने पाई थी
کہ یہ مظالم اور یہ مصیبت کے پہاڑ اہل بیت پر توڑ دیے گئے۔ عزیزان گرامی قدر، امام سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کی طرف ارشاد فرمایا، لہٰذا کہتے ہیں اما واللہ لقد تکمسھا ابن ابی قحافہ وانہ لیعلم ان محل منہا محل القطب من الرہا۔ آپ دیکھیں، توجہ کیجئے عزیزان گرامی قدر ان کلمات کی طرف، ان ارشادات کی طرف۔ امام فرماتے ہیں قحافہ کے بیٹے نے قمیص خلافت کو زبردستی کھینچ اور تان کر اپنے جسم کے اوپر اوڑھ لیا اور پہن لیا۔ اپنے جسم پر قمیص خلافت کو، یہ جو لباس ہے لباس نبوت، یہ جو لباس ہے لباس رسالت، یہ جو لباس ہے جو اللہ کی طرف سے قرار دیا جاتا ہے، نبیوں کا لباس، رسولوں کا لباس، ائمہ کا لباس، طیب و طاہر پاک و پاکیزہ لوگوں کا لباس، جس لباس کے متعلق پروردگار عالم نے قرآن میں کہا لا ینال عہد الظالمین، یہ جو میرا عہدہ ہے، یہ جو عہدہ الہی ہے، یہ جو منصب پروردگار عالم ہے، منصب نبوت، منصب رسالت، منصب امامت، عزیزان گرامی قدر، یہ ظالم تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا، یہ فاسق تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا، یہ ظالم تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا، کافر تک کبھی بھی یہ منصب نہیں پہنچے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عہد ہے پروردگار عالم کا۔ مگر اگر اسے کوئی پہن لے، اگر اسے کوئی اوڑھ لے تو اسے تقمص کہا جاتا ہے عرب کی زبان میں۔ زبردستی کھینچ کر تان کر کسی لباس کو اپنے جسم کے اوپر فٹ کر لینا، اسے تقمص کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اہل بیت نے کہا کہ جن کے قدوں کے لیے یہ لباس بنایا نہیں گیا تھا، انہوں نے اپنے جسم کے اوپر زبردستی اس لباس کو اوڑھا اور پہنا۔ قحافہ کے بیٹے نے لقد تکمس ابن ابی قحافہ وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّا مَحَلِّ مِنْهَا مَحَلَّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَا، اس نے تو اس لباس کو پہن لیا، مگر وہ جانتا تھا کہ مجھ علی ابن ابی طالب کا مقام اور مرتبہ اس منصب امامت کے لیے، اس منصب خلافت کے لیے بالکل اس طریقے سے تھا جس طریقے سے چکی کا مقام اور مرتبہ اس کے مرکز اور اس کے دھر، اس کیل کے برابر ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان محلی منہا محل القطب، وہ قطب جو ہوتا ہے، قطب کسے کہا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں بہت سارے جوان بچے بھی جو بمبئی میں جن کی ولادت ہوئی، جو بمبئی میں پیدا ہوئے، جو بمبئی میں پرمان چڑھے، ان کی تو بات نہیں کرتا، مگر یہاں تقریباً 80% لوگ ایسے ہیں جو یو پی یا ایسی زمینوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ چکی پہلے چلا کرتی تھی، میں نے تو اپنے بچپن میں بہت دیکھا، چلایا بھی ہے، اپنی والدہ وغیرہ کے ساتھ گاؤں میں ہوا کرتی تھی۔ وہ چکی پتھر کی ہوا کرتی تھی، ہے نا، چلائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس چکی کو چلانے کے لیے بیچ میں ایک کیل لگائی جاتی ہے، بیچ میں ایک میخ لگائی جاتی ہے، اسے قطب کہا جاتا ہے، اسے مرکز کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ چکی اگر اس مرکز کے ارد گرد نہ گھومے، اگر اس کیل کے ارد گرد نہ گھومے، اگر اس کے دامن سے وابستہ نہ رہے تو اپنے مدار سے اتر جاتی ہے۔ عزیزان گرامی کا یعنی چکی پھر چل نہیں سکتی، کوئی بھی دانہ اس میں ڈالے، کوئی بھی پانی آپ اس میں ڈالے، وہ پیسنے کے کام پھر نہیں کر سکتی ہے۔ یعنی چکی کے چلانے کا کام جو چیز کرتی ہے وہ دھر کرتا ہے، وہ قطب کرتا ہے، وہ مرکز کرتا ہے۔ یعنی یہ چکی اپنے اندر ڈالے جانے والے دانے اور پانی کو پیسنے، کھانے اور پینے کے قابل اور لائق تو بناتی ہے، مگر اس قطب کے ساتھ وابستہ رہ کر اگر وہ اس قطب کے ساتھ بیر کر لے تو یہ اپنے مقام سے اتر جائے گی۔ اور چکی کا کام امام نے تعبیر کیا ہے، ظاہر سی بات ہے جیسا زمانہ، جیسا دور، جیسے لوگ ویسی تعبیر اس دور اور زمانے کے مطابق امام نے فرمائی۔ امام نے کہا اور اس لباس خلافت کو پہن لینے والا یہ جانتا تھا کہ میرا مقام ایسا ہے کہ جیسے چکی کے درمیان اس کے مرکز و محور، اس کے قطب، اس کی میخ اور کیل کا مقام ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام نے کیا فرمایا؟ امام عزیزان گرامی قدر کہتے ہیں ینحدر عنی السیل ولا یرقى الی الطیر
میں وہ کوہ بلند ہوں۔ امام فرما رہے ہیں اگر میری مثال کسی کو سننا ہے، اگر میری ذات کو کوئی جاننا چاہتا ہے تو علی کا مقام، علی کا مرتبہ، علی کی ذات اس کوہ عظیم و بلند کے مانند ہے کہ جس کے اوپر سے سیلاب کا پانی گزر جاتا ہے، اور میں تو وہ ہوں کہ جس کی ذات اور جس کے وجود تک کسی بھی طائر فکر کا فکر نہیں پہنچ سکتا ہے، کوئی پرندہ میری اونچائی اور بالائی تک اپنا پر نہیں مار سکتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام کہہ رہے ہیں۔ مقصد ہے اس خطبے کے پیش کرنے کا کچھ کلمات، کچھ الفاظ ہیں جنہیں منتخب کیا ہے، چونکہ مجھے جو بتایا گیا ان مجالس کا عنوان مجھے نہیں پڑھنا تھا، استاد گرامی کو غالباً پڑھنا ہوگا یہ مجالس، لیکن بہرحال مسائل ہیں جس کی زبان سے، جس کے کان تک، دل تک، دماغ تک، روح تک جس کو جو رزق ملنا ہے وہ مل کر کے رہتا ہے۔ اگر آپ سے ایک روٹی کا رزق مجھے ملنا ہے تو آسمان کے پرندے اسے مجھ سے چھین نہیں سکتے ہیں، اور اگر میری زبان سے کچھ طیب و طاہر کلمات اہل بیت کے مطابق، علم کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق، دین کے مطابق آپ کو ملنا ہے تو وہ بھی پھر ہم سے ہی آپ کو ملنا ہے۔ عزیزان گرامی کا بہرحال یہ موقع میسر ہے تو اس موضوع کے تحت میں جلدی جلدی باتیں پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں میرا مقام چکی کی کیل کے مانند ہے، اور میں اس کوہ بلند کے مانند ہوں کہ جس کے اوپر سے سیلاب کا پانی گزر جاتا ہے، اور میرا مقام وہ ہے لا یرقا الی الطیر، کہ پرندے جس کی اونچائی اور بلندی تک اپنا پر بھی نہیں مار سکتے، پرندے بھی اس پرواز تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، خدا کی قسم اب امام نے اس جملے کو بیان کیا۔ اب یہاں ایک بات ہے، آپ دیکھیں امام نے یہ جو جملہ کہا عزیزان گرامی قدر کہ وہ یہ جانتا تھا کہ میرا مقام اور میرا مرتبہ کیا ہے۔ جس طریقے سے چکی اپنی اسکیل اور کتب کے بغیر نہیں چل سکتی ہے، یہ خلافت، یہ منصب امامت بھی میری ذات اور میرے وجود کے بغیر نہیں چل سکتا۔ امام نے یہ جملہ صرف نہیں فرمایا بلکہ تاریخ نے 25 سالہ خلافت کے دور میں عزیزان گرامی قدر یہ شاہد اور یہ چیزیں پیش کیا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل اسلام کے اوپر آتی تھی، جب بھی کوئی مشکل مسلمان کے اوپر آتی تھی، جب بھی کوئی مشکل دین کے اوپر آتی تھی، تو خلافت کے منصب پر چاہے جو رہا ہو، اسے اگر کسی کا دروازہ، اگر کسی کی دہلیز دکھائی پڑتی تو پھر علی ابن ابی طالب کا دروازہ اور دہلیز تھی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آلہ۔ یعنی باوجود اس کے کہ میرے حق کو چھین لیا گیا، میرے حق کو غصب کر لیا گیا، میرے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا، مگر اس کے باوجود دنیا یہ جانتی ہے کہ عالم کا مشکل کشا اگر کوئی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی ہے۔ ایک بلند تر عظمت اہل بیت پر صلوات پڑھ دینا۔ یا علی۔ اچھا، کئی بار یہ بات بھی کہا جاتا ہے کہ محبت کرتے تھے، طرفدار تھے، حمایت کرتے تھے، دوستدار تھے، اگر نہیں تھا تو مدد کیوں کرتے تھے؟ بھائی مدد یہ کسی شخص کی نہیں ہے، مدد یہ کسی شخصیت کی نہیں ہے، مدد اسلام کی ہے، مدد قرآن کی ہے، مدد دین کی ہے، مدد اس میراث کی ہے کہ جو میراث پیغمبر چھوڑ کر کے گئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے میراث کی حفاظت وہی کرتا ہے جو اس کا وارث ہو عزیزان گرامی قدر، لہٰذا یہ وارث تھے تو انہوں نے حفاظت کیا۔ اسی وجہ سے ہم امام حسین علیہ السلام کی آج بھی جب زیارت پڑھتے ہیں، اہل بیت کی جب زیارتیں، ائمۃ الہدیٰ کی جب زیارتیں پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، اے اللہ کے بندے آدم کے منتخب کیے ہوئے کے وارث، آدم کے وارث حسین، تم پر ہمارا درود و سلام۔ تو یہ وارث ہیں انبیاء کے، مرسلین کے، ان کے ورثہ کی انہوں نے کیا کیا ہے؟ حفاظت کیا ہے عزیزان گرامی قدر۔ لہٰذا امام نے فرمایا کہ میرا مقام اور میرا مرتبہ یہ تھا، مگر مجھے میرے مقام اور میرے مرتبے سے کیا کیا گیا؟ ہٹا دیا گیا۔ امام سلام اللہ تعالیٰ علیہ آگے کے فقرے اور آگے کے جملے میں فرماتے ہیں، امام کہتے ہیں فَسَدَلْتُ دُونَهَا صَوْبًا وَتَوَيْتُ عَنْهَا كَشْحًا۔ امام کہتے ہیں پھر جب یہ حق مجھ سے چھین لیا گیا، جب میرے مقام کو، میرے مرتبے کو مجھ سے لے لیا گیا، مصائب نہیں پڑھنا ہے ورنہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا
کہ یہ جو الفاظ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں 5 سے 10 منٹ کے، اس میں ایک زمانہ لگا ہے، بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں اہل بیت نے، بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں، بڑے بڑے حادثات اور بڑے بڑے واقعات اس خطبے کے بیان کرنے تک رونما ہوا ہے۔ بہت عرصے کے بعد یہ خطبہ امام نے بیان کیا ہے، زمانے کے بعد۔ اس سے پہلے بڑی بڑی مصیبتیں، بڑے بڑے مظالم اہل بیت پر ڈھائے جا چکے ہیں، توڑے جا چکے ہیں عزیزان گرامی قدر، تب امام نے یہ کلام اور کلمات نقل فرمائے ہیں۔ امام کہتے ہیں فَصَدَلْتُ دُونَهَا صَوْبًا وَتَوَيْتُ عَنْهَا كَشْحًا۔ امام کہتے ہیں سلام اللہ تعالی علیہ، پھر میں نے عزیزان گرامی قدر اس تخت خلافت کے لباس کو اٹھا کر کے ٹانگ دیا، اسے کیا کر دیا؟ لٹکا دیا، میں نے تہ کر دیا اسے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ اس لباس کو تہ کر دینے کے بعد پردے کی صورت میں اس لباس کو جب میں نے تہ کر دیا، اس سے اپنے رخ کو میں نے موڑ لیا اور میں نے اپنے دل کی کیفیت کو اس سے جدا اور الگ کر دیا، تو امام نے ایک جملہ فرمایا ہے۔ امام کہتے ہیں وَتَفِقْتُ أَرْتَئِي بَيْنَ أَنْ أُصُولَ بِيَدٍ جَزَّا أَوْ أَصْبِرَ عَلَى تَخْيَةٍ أَمْيَا۔ امام فرماتے ہیں کہ صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ میں یہ غور و فکر کر رہا تھا کہ میں اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے، اپنے مجروح ہاتھوں سے کیا میں اس قوم کے اوپر حملہ کر دوں، یا یہ جو تاریک فتنہ ہے، یہ جو گھن گھور گھٹا گھور فتنہ ہے، جس فتنے کے اندر مجھے لا کر کے ڈال دیا گیا ہے اور اس قوم کو ڈال دیا گیا ہے، میں اس سے چشم پوشی کر لوں اور اس فتنے کو اسی طریقے سے اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہوں۔ عزیزان گرامی کہتے امام کہہ رہے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا کروں کیا میں اپنے ان کٹے ہوئے بازوؤں سے، ہاتھوں سے، ارتئی بینا ان اصولا بیدن جزا، ان کٹے ہوئے ہاتھوں سے میں کیا کروں؟ حملہ کر دوں اس قوم کے اوپر، اور اصبرا علی تخیۃ عمیا، یا اس بھیانک تیرگی کے اوپر امام فرماتے ہیں میں صبر کر لوں، صبر کے کڑوے گھونٹ میں عزیزان گرامی قدر کیا کروں؟ پی لوں۔ آپ دیکھیں ایک جملہ یہاں پر کہہ دینا چاہتا ہوں، دنیا کئی بار اس بات کی طرف بہانے بناتی ہے کہ جب امام کو ضرورت نہیں ہے تو عزیزان گرامی قدر پھر یہ فریاد کیوں؟ نہیں عزیزان گرامی قدر، بے شک امام کو ضرورت نہیں ہے، اہل بیت کو کسی منصب یا مقام یا کسی کرسی یا کسی اقتدار کی ضرورت نہیں ہے، کسی زمانے میں نہیں تھی، نہ کسی زمانے میں ہے عزیزان گرامی قدر۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر امام کو تخت خلافت کی ضرورت ہوتی تو کتابوں کے اندر مسلمانوں کے ائمہ، مسلمانوں کے امام کبھی ان باتوں کو عزیزان گرامی قدر نقل نہ کرتے۔ لہٰذا آپ دیکھیں ایک روایت ہے چھوٹی سی، میں جلدی پیش کر دوں، میرا وقت تیزی کے ساتھ گزرا جا رہا ہے، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ تاریخ دمشق کے اندر عبداللہ نے اپنے باپ احمد سے، اس نے اپنے باپ حنبل سے، یعنی امام احمد ابن حنبل کا یہ واقعہ ہے۔ تاریخ دمشق کے اندر انہوں نے اس واقعے کو، اس روایت کو کیا کیا ہے؟ نقل فرمایا ہے۔ کہتے کنتو بین ید ابی جالسن ذات یومن، عبداللہ کہتے ہیں جو کس کے بیٹے ہیں؟ احمد کے بیٹے ہیں۔ احمد کس کے بیٹے ہیں؟ حنبل، امام حنبل، مالکی، شافعی، حنبلی اور کیا ہے؟ حنفی، 4 ائمہ کی ہے۔ امام حنبل ان کے پوتے ہیں، یعنی بیٹے کے بیٹے ہیں، پوتے۔ کہتے ہیں کہ اپنے باپ کے ساتھ ہم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، اپنے بابا کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کنتو جالسا بین ید ابی ذات یوم فجاءت الطائفہ من الکرخیین فذکروا خلافۃ ابی بکر وخلافۃ عمر بن الخطاب وخلافۃ عثمان بن عفان فاکثروا۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک طائفہ، ایک گروہ کرخیین کا آیا، کرخ ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام ہے کرخیین، اسی سے نسبت ان کی طرف دی گئی ہے۔ کہا کرخ کا ایک قافلہ آیا، ایک وفد آیا، ایک جماعت وہاں سے آئی، اور یہ لوگ آ کر کے خلافت ثالثہ کے اوپر گفتگو کرنا شروع کر دیے، باتیں کرنے لگے۔ پہلی خلافت کے اوپر بات کیا، دوسری خلافت کے اوپر بات کیا، تیسری خلافت کے اوپر بات کیا۔ فاکثروا، کہا جاتا ہے یہ بات بہت دیر تک کرتے رہے، یعنی ایک بحث کی کیفیت گویا رہی، تو میں کی کیفیت رہی۔ فاکثروا، بڑی دیر تک یہ لوگ باتیں کیا ہے؟ کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں وَذَكَرُوا خِلَافَةَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ آپ کو یہ جو جملہ میں نے کہا ہے کہ خلافت کی ضرورت اہل بیت کو نہیں ہے،
وہ کسی منصب اور کسی مقام ظاہری کے بغیر عزیزان گرامی قدر اس زمین پر خدا کی طرف سے بنائے گئے برگزیدہ چنے گئے اس کے نمائندہ ہیں۔ یہ کہتے ہیں فذکروا خلافت علی بن ابی طالب، بات آ گئی امام علی کے خلافت کی تو اس پر بھی تذکرہ ان کا ہونے لگا۔ کہتے ہیں وَازْدَادُوا فَأَطَالُوا، جب امام علی کی خلافت کی بات آئی تو ان لوگوں نے خلافت ثلاثہ سے زیادہ گفتگو اور زیادہ بحث و مباحثہ امام علی کی خلافت پر کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ احمد ابن حنبل کے بیٹے احمد کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ احمد کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور یہ باتیں ہو رہی تھی، ایک طریقے کی گفتگو، ایک طریقے کی بحث، ایک طریقے کا مناظرہ وہاں پر تمام لوگوں کے درمیان چالو تھا۔ فرفع ابی راسہ الیہم فقال، اب یہ جو جملہ پڑھنا تھا اس لیے اس روایت کو پڑھ دیا، اکثر یہاں سے نقطہ پڑھ کے ذاکر نکل جاتا ہے مگر ہم نے پیش کر دیا کہ آپ کو پس منظر بھی تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ روایت کا پس منظر کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ رفع ابی، میرے باپ نے اپنے سر کو بلند کیا اور اپنے سر کو اٹھایا، اور تاریخ کہتی ہے کہ ایک جملہ اس نے کہا، یا ہؤلاء قد اکثرتم فی خلافت علی، اے لوگوں تم نے علی کی خلافت کے سلسلے میں بڑی چیمے گوئیاں کی، بڑی زبان تم نے اپنی لمبی کر لیا، بڑی باتیں تم نے علی کی خلافت کے سلسلے سے کیا۔ اس کے بعد ایک خوبصورت جملہ وہ کہتے ہیں والخلافت والعلی والخلافہ، یہ بہت تم نے کر لیا، علی خلافت علی بڑی دیر سے تم کر رہے ہو، یاد رکھو ان الخلافت لم تزین علی بل علی زینہا، یاد رکھو یہ جس خلافت کی بات تم علی کی نسبت سے کر رہے ہو، اس خلافت نے علی کو زینت و عزت نہیں بخشا بلکہ علی نے خلافت کو زینت و عزت بخشا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات کے نام۔ یا اللہم صلی علی محمد۔ علی کو خلافت نے زینت نہیں بخشا، لم تزین الخلافت علی، علی کو نہیں زینت بخشا ہے، بل علی زینہا، بلکہ علی نے خلافت کو زینت اور عزت بخشی ہے۔ جس کرسی اور جس مقام پر علی بیٹھ جائے اس کرسی اور اس مقام کو زینت مل جایا کرتی ہے۔ ان کے گھر کا حال ہی عزیزان گرامی قدر یہ ہے کہ اس گھر اور اس خاندان کے جس فرد کو کسی مقام پر کھڑا کر دیا جائے وہ وہی اس مکان اور اس محفل کی زینت ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا پیغمبر اکرم نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اگر تم اپنی محفلوں کو زینت بخشنا چاہتے ہو تو پھر علی کے ذکر سے اسے زینت بخشو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ محفلوں کی زینت یہ ہے، محفلوں کی زندگی ان کا ذکر اور تذکرہ ہے۔ عبادت کی اگر بات کر لیں، امام زین العابدین علیہ السلام ہیں کہ جنہیں غیب سے یہ کہا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے انت زین العابدین وانت سید الساجدین، اے سجدہ کرنے والوں کے سردار، اے عبادت کرنے والوں کی زینت، بے شک آپ ہی ہیں اس عبادت کی زینت اور اس سجدے کی زینت۔ اگر ہم امام حسین کی طرف نگاہ اور نظر کر لیں تو پیغمبر حسین کی طرف کہتے ہوئے نظر آتے ہیں مرحباً بکا یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین، اے ابا عبداللہ اہلاً و سہلاً و مرحباً، اے وہ حسین کی جو زمین والوں کی بھی زینت ہے، جو آسمان والوں کے لیے بھی زینت ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر اگر اس گھر کو دیکھا جائے، اس نسل کو دیکھا جائے، اس حسب و نسب کو دیکھا جائے، اس کے افراد کو دیکھا جائے، اس کی قوم کو دیکھا جائے تو اس گھر کا ہر بچہ کہیں نہ کہیں اپنے عمل کے ذریعے، کہیں نہ کہیں اپنے کردار کے ذریعے، کہیں نہ کہیں اپنی سیرت کے ذریعے، کہیں نہ کہیں اپنے علم و معرفت کے ذریعے، کہیں نہ کہیں اپنے مقام و مرتبے کے ذریعے، کہیں نہ کہیں ہمیں زینت اور زیبائش دکھائی پڑتا ہے عزیزان گرامی۔ لہٰذا یہ خلافت امام علی سے چھینی گئی، لیکن امام کو اس خلافت کی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں ہے خلافت الہیہ، لہٰذا ذکر اور تذکرہ تو اس کا قیامت تک علماء کی کتابوں کے اندر نقل کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے اور لکھا جاتا رہے گا عزیزان گرامی قدر۔ اور آپ دیکھیں بات صرف خلافت کی نہیں ہے، اس دنیا کی بھی محبت کو اگر آپ دیکھیں تو علی جیسا زاہد امام، علی جیسا پارسا امام، علی جیسا قناعت پسند امام عزیزان گرامی قدر دنیا کے اندر کوئی نہیں گزرا ہے۔
لہٰذا آپ دیکھیں تاریخ نے نقل کیا ہے، امام نے بھی اس کلام کو اپنے خطبے کے اندر ذکر فرمایا۔ ہو سکتا ہے تھوڑی سی مجلس ہماری علمی رہے، لیکن اگر آپ توجہ کے ساتھ جڑے رہیں گے تو کوئی مشکل انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر۔ تاریخ بتاتی ہے دنیا کی محبت، خلافت کے اوپر بات میں کر چکا، دنیا کی محبت اگر آپ دیکھ لیں تو اس کی بھی ضرورت اہل بیت کو نہیں ہے، یہ اس سے بھی اپنے دامن کو چھڑا کر کے رکھتے ہیں عزیزان گرامی۔ آپ دیکھیں تاریخ کہتی ہے، تاریخ کا بیان ہے، خطبے کے اندر امام نے ذکر فرمایا ہے وَمِن خبر زرار ابن زمرۃ الزبائی، زمرہ زبائی کی خبر کے سلسلے سے امام نے عزیزان گرامی قدر اس بات کو نقل فرمایا ہے، کہتے ہیں عند دخولہ علی معاویہ، کہتے ہیں معاویت ابن ابی سفیان کے پاس زمرہ زبائی جو ہے داخل ہوئے، شام گئے وہاں اور اس کے قصر میں، اس کے محل میں اس سے انہوں نے ملاقات کیا، ملے وہاں جا کر کے۔ تاریخ بتاتی ہے جب یہ وہاں پہنچے عند دخولہ علی معاویہ، معاویت کے پاس جب یہ پہنچے وہاں داخل ہوئے تو اس نے امام امیر المؤمنین کے متعلق سوال کیا، امام علی کے متعلق پوچھا، کس سے؟ زمرہ زبائی سے، یہ جو گئے ہیں وہاں پر۔ تاریخ بتاتی ہے وَمَسْأَلَتِهِ لَهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، امیر المؤمنین کے متعلق اس نے سوال کیا، وَقَالَ فَأَشْهَدُ لَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ۔ اب زمرہ زبائی کہتے ہیں کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بعض مقام پر، بعض موقعوں پر، بعض دن اور بعض راتوں میں امام امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیکھا، وَقَدْ أَرْخَ اللَّيْلُ سُدُولَهُ، کہ جب رات نے اپنی تاریکی کو بکھیر دیا، جب رات کی ظلمت اور اس کا اندھیرا پھیل گیا، جب اس نے اپنی تاریکی کو بکھیر دیا، وَهُوَ قَائِمٌ فِي مِحْرَابِهِ، تو میں نے ایسی حالت میں علی کو دیکھا کہ وہ اپنی محراب عبادت میں کھڑے ہوئے ہیں، کیفیت کو نقل کر رہا ہے اس زاہد امام کی، اس پارسا امام کی، جس امام کے حق کو سب سے پہلے چھینا گیا اور جو امام اسلام کا سب سے پہلا مظلوم ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کہتے ہیں رأیتہ فی محراب عبادتہ، میں نے محراب عبادت امام میں امام کو دیکھا، قائمن، وہ ایسی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں، قابض علی لحیتہ، وہ کہتا ہے کہ اپنی داڑھی کو میرا امام پکڑے ہوئے ہے اپنے ہاتھوں سے۔ کون؟ امام امیر المؤمنین۔ یہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ زمرہ زبائی کا۔ کس کے پاس؟ معاویہ کے پاس۔ کس کے سلسلے سے؟ علی ابن ابی طالب سلام اللہ تعالی علیہ کے سلسلے سے۔ کہتے ہیں میں نے رات کی ظلمت اور تاریکی میں علی کو اس حالت میں، کیفیت میں دیکھا کہ وہ اپنی محراب عبادت میں کھڑے ہوئے ہیں، آخذن بلحیتہ، اپنی لحیہ کو قبض کرتے ہوئے، پکڑے ہوئے، اور یہ کہتا ہے یتململو تململ السلیم، اور اس کیفیت میں نے امام کو دیکھا کہ جیسے مار گزیدہ وہ انسان، کہ جس انسان کو کسی سانپ نے ڈس لیا ہو تو وہ سانپ کے ڈسے جانے سے کیسے تڑپتا ہے، اس طریقے سے مار گزیدہ حالت میں امام کو میں نے تڑپتے ہوئے دیکھا۔ وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينَ، اور دیکھا کہ ایک محزون، ایک غمزدہ انسان کے مانند امام کی آنکھوں سے اشک جاری ہے، امام کی آنکھوں سے گریہ ہو رہا ہے، امام رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ وَيَقُول، اور امام یہ جملہ فرما رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا دنیا، یا دنیا الیک انی، امام فرماتے ہیں اے دنیا، اے دنیا دور ہو جا مجھ سے، دور ہو جا مجھ سے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام کہہ رہے ہیں عزیزان گرامی قدر۔ زہد آپ دیکھیں، قناعت آپ دیکھیں، جس امام کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جب امام کو رغبت نہیں تھی، جب امام کو چاہت نہیں تھی تو پھر یہ چیز کیوں نہیں؟ بھائی تذکرہ حق اگر کوئی چیز ہے تو اس کا تذکرہ قیامت تک ہے، باطل اگر کوئی چیز ہے تو اس کا تذکرہ قیامت تک ہے، آدم کا بھی تذکرہ قیامت تک، شیطان کا بھی تذکرہ قیامت تک، اسی طریقے سے اہل حق کا تذکرہ بھی قیامت تک، اہل باطل کا تذکرہ بھی قیامت تک۔ اور یہ ثواب میں سے، بڑی عبادتوں میں سے ہے کہ اہل بیت کی مظلومیت اور ان کے مسائب کو ذکر کیا جائے۔ لہٰذا امام کیا فرماتے ہیں؟
इलैका अन्नी, या दुनिया दूर हो जा मुझसे, दूर हो जा। अभी तारस्ते, क्या तू बनकर संवर कर सज कर धज कर अपने आप को मेरे ऊपर पेश कर रही है? ये कौन कह रहा है? ये इमाम कह रहे हैं। इस दुनिया कभी इंशाअल्लाह ताला ज़ुहद के ऊपर गुफ्तगू आपसे होगी तो इस पैराए में तफसील के साथ गुफ्तगू करूंगा कि कैसे कैसे कलिमात, कैसे कैसे अल्फाज जाहिदीन के लिए, कानितीन के लिए अजीज़ान गिरामी कदर रिवायात अहले बैत में जिक्र किए गए। सज कर संवर कर धज कर, ये तू अपनी ज़ेबाइश आराइश के साथ अली के सामने तू अपने आप को पेश करती है। हालत क्या है? काबिजुन अला लहयते, अपनी दाढ़ी को पकड़े हुए हैं। वयबकी बुका अल हज़ीन, और गमज़दा महज़ून लोगों के मानिंद आंखों से अश्क जारी है। यबकी, रो रहा है मेरा इमाम अजीज़ाने गिरामी कर। और ये जुमला कह रहा है, दूर हो जाए दुनिया, दूर हो जा। अभी तार रस्ते अम इलैया तशव्वक़ते, या तू मुझे शौक दिला रही है, रग़बत पैदा कर रही है, लालच और हिर्स पैदा कर रही है मेरे दिल के अंदर अपने मुतालिक। नहीं अजीज़ाने गिरामी कद, इमाम ने वो जुमला फरमाया, है हाथ लाहाना ही उनके, दूर हो जा, दूर हो जा। अफसोस का मकाम है तेरे लिए दुनिया, अभी तेरा वो वक्त नहीं आया है कि तू अपने फरेब में, अपने जाल में अली जैसे पाको पाकीज़ा इमाम को फंसा सके और गिरफ्तार कर सके। कौन कह रहा है? या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आप देखें, लाहाना हीनों के, अभी वो तेरा वक्त नहीं आया है। ए दुनिया, तू अपने वक्त की हद में रह, अभी तेरा वक्त नहीं आया है। हाथ गुर्री गैरी, जा अली के अलावा किसी और को धोखा देना, अली तेरे फरेब में आने वाले नहीं हैं। अज़ीज़ाने गिरामी कदर, ला हाजता ली फी के, मुझे कोई जरूरत तुझे तेरी नहीं है, तेरे अंदर कोई दिलचस्पी मुझ अली इब्ने अबी तालिब को नहीं है। ला हाजता ली फी के। उसके बाद इमाम ने जो जुमला फरमाया, कुर्बान जाए मेरे माँ बाप उस जुमले के ऊपर। इमाम कहते हैं, कद तल्लक़्तु के सलासन, मुझ अली ने तुझे 3 बार तलाक दिया है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जिसे तलाक़े बाइन कहा जाता है, जिस तलाक के बाद रुजू की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, बीबी दाइमुल हराम हो जाती है अपने शौहर के ऊपर। दुनिया को इमाम ने कहा, कद तल्लक़्तु के सलासन ला रजअता फीहा, 3 बार मैंने तुझे तलाक दिया है, अब इसके बाद रजअत की गुंजाइश नहीं रह जाती है। पहला दौर आया, मैंने तुझे तलाक दे दिया, दूसरा दौर आया, मैंने तुझे तलाक दे दिया, फिर तीसरा दौर आया, मैंने फिर तुझे तलाक दे दिया, अब इसके बाद रजअत की गुंजाइश नहीं है, मेरे पास से चली जा, मेरे नजदीक से हट जा। इमाम फरमाते हैं, फ़ाइशो के कसीर, ऐ दुनिया तू क्या बताना चाहती है? तेरी सच्चाई और हकीकत तो ये है कि तेरी जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। फ़ाइशो के कसीर, तेरी जिंदगी बड़ी छोटी है, बड़ी कोताह है, तेरी मुद्दत तो बड़ी कलील और बड़ी कम है। वतूलुत तरीक, और इमाम ने फरमाया, व खतरो के यसीर, तेरी अहमियत भी बहुत कम है, तू बड़ी हकीर है, तू बड़ी पस्त है, तू बड़ी जलील है। व अमलो के हकीर, और तेरी उम्मीद जो है ये भी क्या है? हकीरो पस्त है। आह मिन किल्लति ज़ाद, इमाम फरमा रहे हैं, हाय ज़ादे सफर का कम होना, व तूलित तरीक, और रास्ते का तूलानी हो जाना, व बुअदिस सफर, और मंजिलों का दूर होना, व अजीमिल मौरिद, और उस घाट का, उस मौरिद का, उस मकाम का खौफनाक और खतरनाक होना कि जिस पर तमाम मोमिन और मुसलमानों को उतारा जाएगा। ये ज़ुबाई ने अज़ीज़ाने गिरामी कदर मुआविया के सामने इमाम की कैफियत को बयान किया। जब मुआविया ने अली के मुतालिक पूछा कि तू ये बता कि अली की कैफियत और हालत तेरे दिल के अंदर क्या है, तू
اپنی زبان سے ان کے متعلق کیا کہنا چاہتا ہے، کیا بتانا چاہتا ہے، تو اس نے یہ ساری حقیقت بتائی۔ تاریخ بتاتی ہے عزیزان گرامی قدر کہ اس روایت کا جو تتمہ ہے، یہ جو بات اپنے اختتام کو پہنچی تو یہ ساری بات ختم ہو گئی۔ وہ کہتا رہا، وہ سنتا رہا، اور زبائی کی آنکھ سے بھی اشک عزیزان گرامی قدر جاری تھے۔ وہ رو رہا تھا جب ان باتوں کو دہرا رہا تھا۔ اس نے کہا اچھا میں ایک آخری بات تجھ سے پوچھتا ہوں، یہ بتا کہ علی کے غم میں تیرا کیا حال ہے، تیرے دل کی کیا کیفیت ہے؟ علی تو چلے گئے، ابو الحسن تو جا چکے، علی کے چلے جانے سے علی کا جو غم ہے، علی کی جو تکلیف ہے، اس کی وجہ سے تیرا حال کیا ہے، تیرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ ایک جملہ زبائی نے عزیزان گرامی قدر کہا۔ زبائی کہتے ہیں کہ میرے دل کی کیفیت وہی ہے جو اس ماں کے دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ جس ماں کے بچے کو اس کی آغوش میں لے کر ذبح کر دیا جائے۔ میرے دل کی کیفیت بھی میرے امام کے چلے جانے کے بعد وہی ہے عزیزان گرامی قدر۔ اس نے کہا کہ تم درست کہتے ہو، تم ٹھیک کہتے ہو، اللہ رحم کرے۔ اور یہ جو بات ہوئی اطالہ کلام کے ساتھ، تو عزیزان گرامی قدر کہنا جو اس بات میں مقصود تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو کلام ہے امام کا، یہ جو خطبہ ہے امام کا، خطبہ شکشکیہ، کہ جس میں امام نے اپنی مظلومی کو ذکر کیا ہے، جس میں امام نے اپنے اوپر ڈھائے جانے والی مصیبت اور مصائب کو ذکر کیا ہے۔ بس 2 جملے ہیں اور میں انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے ختم کر دوں گا اپنی گفتگو کو۔ وقت دامنے وقت میں نہیں ہے، وقت ہوتا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کیفیت کیا ہے امام کی اس خطبے کی، جو آگے 3-4 پیرائے آپ کی خدمت میں میں نے پیش کیا ہے۔ امام علیہ السلام پھر خطبے کو دوام دیتے ہوئے آگے فرماتے ہیں، یحرمو فیہ الکبیر ویشیبو فیہ الصغیر۔ یہ ایسا فتنہ ہے، یہ ایسا ظلم ہے، یہ ایسی تاریکی ہے جس دور سے میں علی اور ہم آل محمد گزر رہے ہیں۔ یہ جب حق کے خلافت کو امام سے لے لیا گیا، چھین لیا گیا اور جب غصب کر لیا گیا، اس وقت کے بعد کی کہ یہ کلمات ہیں۔ امام کہتے ہیں ایسا فتنہ ہے اور اتنا تاریک اور اتنا خطرناک یہ فتنہ عزیزان گرامی قدر ہے، جس میں ہم اہل بیت کے چاہنے والے پیروکاروں کو اور امت مسلمہ کو کیا کیا گیا؟ مبتلا کیا گیا ہے۔ امام فرماتے ہیں یحرمو فیہ الکبیر، کہ اس کے اندر جو کبیر ہے، جو جوان ہے، وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اس فتنے کی شدت اتنی زیادہ ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَيَشِيبُ فِيهَا الصَّغِيرُ، اگر کوئی بچہ ہے تو وہ اس فتنے کے اندر جوان ہو جاتا ہے، وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ یہ فتنہ اسے کیا کرتا ہے؟ بوڑھا کر دیتا ہے۔ اس کے سر کے بال، اس کے چہرے کی داڑھی اس فتنے کے اندر سفید ہو جاتی ہے۔ یہ فتنہ اتنا تنگ و تاریک ہے عزیزان گرامی قدر کہ جس میں سن رسیدہ بالکل ضعیف ہو جاتا ہے اور بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ وَيَقْدَهُ فِيهَا مُؤْمِنٌ حَتَّى يَلْقَى رَبُّهُ، اور کہتے ہیں کہ مومن اسی حالت میں جد و جہد کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پروردگار عالم سے ملنے کے لیے موت کی تمنا کرنے لگتا ہے۔ یہ فتنہ کتنا تنگ ہے، یہ فتنہ کتنا تاریک ہے کہ جس فتنے کو امام امیر المؤمنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام ذکر فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد امام نے عزیزان گرامی قدر فرمایا فرأیت ان الصبر علی ھذا احجاب، میں نے یہ دیکھا جب میں نے چاروں طرف اپنے نظر دوڑائی، جب میں نے اپنی نگاہ کو، میں نے اپنی آنکھ کو اٹھایا اور میں نے چاروں طرف نظر کیا، تو امام کہتے ہیں فرأیت ان الصبر علی ھذا احجا، کہ ایسی صورتحال میں صبر کر لینا ہی بہتر ہے، صبر ہی قرین عقل ہے ایسی حالت میں۔ فصبرت وفی العین قضا، میں نے ایسی حالت میں صبر کیا کہ میری آنکھ کے اندر عزیزان گرامی قدر تنکا تھا، یعنی کسی کی آنکھ میں اگر تنکا چلا جائے، کوئی ذرہ، قضا کہا جاتا ہے مٹی اور تراب کے ذرے کو، تنکے سے تعبیر کیا جاتا ہے، کوئی ذرہ، کوئی کڑ، کوئی تنکا اگر زمین سے ہوا کی وجہ سے آپ کی آنکھ میں پڑ جائے تو وہ کتنی اذیت آپ کے پورے وجود کو ہلا ڈالتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ میرے صبر کی حالت اور کیفیت یہ تھی، میں نے ایسے دن اور رات گزارا کہ فی
ہلکی کیا ہے؟ فی عینی قضا، میری آنکھ کے اندر وہ تنکا تھا جو کھرک رہا تھا بار بار. اور اس کے بعد امام نے فرمایا وفی الحلق شجا، اور میری حلق کے اندر ایک ہڈی پھنسی ہوئی تھی. جیسے کسی کے حلق میں کوئی ہڈی پھنس جائے تو وہ نہ نگل سکتا ہے نہ اگل سکتا ہے. اور اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک تڑپتے ہوئے انسان کے مانند ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَأَرَى تُرَاسِي نَحْبًا، اس کیفیت کے ساتھ، اس حالت کے ساتھ کہ میری آنکھ میں تنکا پڑا ہوا تھا اور میری حلق کے اندر ہڈی پڑ گئی تھی، اس فتنے کی شدت کے ساتھ میں یہ دیکھ رہا تھا وَأَرَى تُرَاسِي نَحْبًا کہ میری میراث کو کس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے. میں اپنی میراث کو لٹتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا. یہ عزیزان گرامی قدر وہ میراث ہے جسے میراث الہی کہا جاتا ہے. یہ عزیزان گرامی قدر وہ حق ہے کہ جسے حق اللہ کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں، آپ کا گھر، آپ کا مکان، آپ کی دولت، آپ کی جائیداد، آپ کی پراپرٹی، اگر آپ کا حق ہے اور کوئی ظلمن اور غصبن اس کے اوپر قبضہ کر لے، اس کے اوپر اپنا ہاتھ ڈال دے، اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ اسے حاصل کر لے، اور عزیزان گرامی قدر آپ کے پاس اتنی طاقت اور قوت نہ ہو کہ آپ اسے حاصل کر سکیں، تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ساری زندگی انسان شکوہ کرتا ہے، ساری زندگی انسان گریا کرتا ہے، ساری زندگی انسان تڑپتا رہتا ہے، یہاں تک کہ تڑپتے تڑپتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. امام نے فرمایا ہم اہل بیت کی جو میراث تھی، ہمارا جو حق تھا، وہ ہماری میراث اور ہمارا حق ہماری نگاہوں کے سامنے اسی طریقے سے لٹتا رہا، اور ہم نے اس کیفیت کے ساتھ اپنے میراث کو لٹتے ہوئے دیکھا. عزیزان گرامی قدر، یہ اگر میراث اہل بیت عصمت و طہارت کی، خاندان نبوت و رسالت کی، عزیزان گرامی قدر روز اول اور روز ازل ہی نہ لوٹی جاتی، اگر اس کے اوپر ہاتھ نہ ڈالا جاتا، اگر اہل بیت کی حرمت کو پامال نہ کیا جاتا، اہل بیت کی آبرو کو نابود نہ کیا جاتا، تو یہ جو مصائب ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ جو اہل بیت کے اوپر آج بھی، حتیٰ آج بھی امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت عزیزان گرامی قدر انہی مظالم اور انہی مصائب کا ایک حصہ ہے. وہی ظلم جو آل محمد پر ڈھایا گیا، اسی وجہ سے آج وہ امام کی جسے زمین پر ہونا چاہیے وہ پردہ غیب کے اندر ہے. عزیزان گرامی قدر کیسی کیسی مصیبت آپ دیکھیں خاندان نبوت اور رسالت کے اوپر توڑی گئی، کیسے کیسے مظالم کے پہاڑ توڑے گئے کہ نبی کی بیٹی کو عزیزان گرامی قدر یہ کہنا پڑا سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیا لیا. آپ دیکھیں نبی کی بیٹی نے کیسے کیسے مصائب پڑھے ہیں، کیسی کیسی مصیبتوں کا ذکر عزیزان گرامی قدر خاندان نبوت و رسالت کی بیٹیوں نے کیا ہے. تاریخ بتاتی ہے نبی زادی شہزادی کے اوپر کیا مصائب توڑے گئے ہیں کہ یہ جملہ شہزادی نے کہا کہ اے بابا، اگر مصیبتوں کے یہ پہاڑ دن روشن دن کے اوپر ڈھائے جاتے تو وہ تاریک راتوں میں سیاہ ہو جاتے، بدل جاتے، تاریک راتوں سے بدل جاتے. یہ مصیبت اتنی سخت ہے، یہ مصیبت اتنی تنگ ہے، یہ دن اور رات اتنے تاریک ہیں کہ اے بابا میں آپ سے کیا کیا بتاؤں کہ آپ کے چلے جانے کے بعد کیا کیا مصیبتیں فاطمہ کے اوپر توڑی گئی ہیں. ہاں عزیزان گرامی حق کے ولایت کی مدافع ہیں، حق کے ولایت کی دفاع کرنے والی شہزادی اور بی بی ہیں، نبی کی بیٹی امام کے حق کا دفاع کرنے والی ہیں. مگر آپ دیکھیں تاریخ نے لکھا ہے کل 3 دن ابھی نبی کی شہادت کو گزرا ہے. 3 دن، تیسرا دن ہے ابھی نبی کی شہادت کو کہ نبی کی بیٹی کے دروازے پر دستک ہوئی. تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمان نبی کی بیٹی کے گھر پہ آ گئے، دستک دیا، دروازے کو ٹھونکا، بجایا. تاریخ بتاتی ہے جب کوئی جواب نہ آیا تو تھوڑی دیر کے بعد یہ واپس چلے گئے، پھر آئے تھوڑی دیر کے بعد. تاریخ بتاتی ہے پھر دروازے کو دستک دیا، انہوں نے دروازے کے اوپر اپنا ہاتھ مارا، دروازے کو ٹھونکا. اور تاریخ بتاتی ہے کہ دوبارہ بھی جب انہیں اس دروازے کے ٹھونکنے پر کوئی جواب نہیں ملا تو یہ آپس میں کچھ بات چیت کر کے پھر دوبارہ چلے گئے. تاریخ نے لکھا ہے یہ تیسری بار پھر در فاطمہ پر آئے،
3 بار در شہزادی پر در فاطمہ پر آئے ہیں، مگر اس بار جب یہ آئے تو ان کے دروازہ ٹھونکنے اور ہلانے اور بجانے کی جو کیفیت تھی وہ الگ تھی۔ عزیزان گرامی قدر، کیسے کسی گھر کے دروازے کو جب انسان توڑنے کی کیفیت میں ہوتا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ کیفیت ہوئی تو شہزادی اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازے پر آئیں اور آنے کے بعد کہا کہ تم کیا چاہتے ہو ہم سے؟ آخر ہمیں ہماری حالت پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ کیا ہمارے لیے یہ مصیبت کم ہے کہ ہمارے بابا کو گئے ہوئے ابھی 3 روز گزرے ہیں اور میرے باپ کی قبر کی مٹی ابھی سوکھنے نہیں پائی کہ تم ہمارے دروازے پر دستک دے رہے ہو؟ تاریخ بتاتی ہے انہوں نے کہا عزیزان گرامی قدر کی اے شہزادی، اے بنت رسول، اے نبی کی بیٹی، ہمیں آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے، مگر گھر کے اندر جو لوگ ہیں انہیں آپ باہر نکال دیجئے۔ گھر کے اندر جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کے اندر جو لوگ جمع ہیں، انہیں آپ گھر سے باہر نکالیے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتی ہیں تو ہم اس دروازے کو توڑ دیں گے۔ تاریخ نے لکھا ہے، یہ شیعوں کے تاریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اہل سنت والجماعت کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں۔ ایسے عادل، ایسے علماء، ایسے منصف علماء کی باتیں کر رہا ہوں جنہوں نے 1000 سال پہلے لکھی گئی کتابوں کے اندر ان تواریخ کو لکھا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے جب بات بڑھنے لگی، جب بحث ہونے لگی تو شہزادی نے ایک جملہ کہا کیا تم اس گھر کو بھی توڑ دو گے، جلا دو گے جس گھر کے اندر حسن اور حسین رہا کرتے ہیں؟ آواز آئی باہر سے، وَإِن كَانَ، اگر گھر کے اندر حسن و حسین بھی ہیں تو ہم اس گھر کے دروازے کو توڑ دیں گے اور اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے شہزادی نے گفتگو کو ختم کر دیا، بات کرنا ختم کیا۔ شہزادی نے کہا جاؤ، ہم دروازہ نہیں کھولتے۔ یہ کہنا تھا عزیزان گرامی کہ ایک ملعون کافر نے دوسرے ملعون کافر سے کہا لاؤ ذرا آگ اور لکڑیاں جمع کرو تاکہ اس دروازے کو جلا دے اور اس گھر کے فتنے کو ختم کرے۔ تاریخ بتاتی ہے عزیزان گرامی کہ آگ اور لکڑیاں اکٹھا کی گئی، آگ اور لکڑیاں جمع کی گئی، آگ اور لکڑیوں کو جلایا گیا اور در فاطمہ کو آگ لگا دی گئی۔ وہ دروازہ، وہ گھر کہ جس دروازے پر پیغمبر درود و سلام لے کر آیا کرتے تھے، وہ دروازہ، وہ گھر کہ جس گھر پر فرشتے اترا کرتے تھے، آج اس گھر کو آگ لگا دی گئی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے جب اس دروازے کو جلا دیا گیا تو زور سے اسے دھکا مارا گیا۔ بس میں 2 جملے اور اس کے بعد مسائل ختم کر رہا ہوں۔ زور سے اس دروازے کو عزیزان گرامی قدر دھکا مارا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ بی بی اس کیفیت میں جب اس دروازے کو دھکا مارا گیا تو در و دیوار کے درمیان آ گئی اور سنبھل نہ سکی۔ تاریخ نے لکھا فاطمہ زمین پر گری اور یہ جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے اوپر گرا۔ یہ جو باہر کا مجمع کھڑا تھا اس جلتے ہوئے دروازے پر پیر رکھتے ہوئے گزر گیا۔ عزیزان گرامی قدر، آج یہ مدینہ ہے، مدینے میں مسلمانوں نے نبی کے گھر کو آگ لگائی ہے۔ کل 60 ہجری میں آپ کربلا کی زمین پر آئیے، علی کی بیٹیوں کے گھر کو مسلمانوں نے کربلا میں آگ لگائی۔ عزیزان گرامی قدر، تاریخ بتاتی ہے کہ یہ جلتا ہوا دروازہ شہزادی پر گرا، سینے پہ چڑھ کے گزر گئے۔ فاطمہ کی آواز بلند ہوئی، شہزادی نے کہا اے فضہ ذرا دوڑ کے آؤ، میرے بچے محسن کی خبر لو۔ تاریخ بتاتی ہے اس امامت کی مدافعت میں صرف فاطمہ نے اپنی زندگی کی بازی نہیں لگائی، اپنے بچے کو بھی اس راہ میں قربان کیا۔ تاریخ بتاتی ہے عزیزان گرامی قدر کہ یہ مصائب اتنے سنگین ہیں، یہ مصائب اتنے تکلیف دہ ہیں کہ 18 سال کی بیٹی ہے، نبی کی 18 سال کی بیٹی 18 سال کے سن میں کسی جوان عورت کے سر
سر کے بال کیا سفید ہو سکتے ہیں، کسی عورت کی کمر کیا جھک سکتی ہے، کسی عورت کے جسم کے گوشت کیا پگھل سکتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا یہ جو مصیبت و مصائب فاطمہ پر توڑے گئے، اس کا اثر یہ ہوا کہ 18 سال کے سن میں کمر خمیدہ ہو گئی، سر کے بال جھک گئے۔ تاریخ نے لکھا فاطمہ کے جسم کے گوشت پگھل گئے۔ ہاں عزیزان گرامی، اپنے بابا کو دنوں رات یاد کر کے روئے کرتی تھی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ مصائب اور یہ مظلومیت شہزادی کے ختم نہیں ہوئے۔ تاریخ کہتی ہے دنوں رات اپنے بابا کو یاد کرتی، دن میں بھی روتی تھی، رات میں بھی گریا کرتی تھی۔ عزیزان گرامی، ایک جملہ کہہ دوں، مدینے کے لوگ فاطمہ کے گریے سے تنگ آ گئے تھے، شہزادی کے بکا سے تنگ۔ یہ مدینے کے لوگوں کا کہنا تھا۔ مدینے کے لوگ کہتے کہ اے فاطمہ، یا تو دن میں گریا کیا کرو یا رات میں گریا کیا کرو۔ تاریخ بتاتی ہے امام نے شہزادی کے لیے جنت البقیع میں ایک بیت الحسن فرمایا۔ شہزادی مدینے والوں کے پاس رو نہیں پاتی تھی، اس جنت البقیع میں جا کر اپنے باپ کے اوپر گریا کیا کرتی تھی۔ میں کہوں گا کہ اے سکینہ کی جدہ ماجدہ، اے سکینہ کی دادی، آپ کے بابا کی مصیبت عظیم ہے، مگر ذرا اپنی پوتی کی خبر لیجئے، حسین کی مصیبت بھی ذرا کم نہیں ہے۔ اے بی بی، آپ کو بھی تماچے مارے گئے۔ سکینہ جب کبھی اپنے بابا کو یاد کرتی، حسین کو یاد کر کے جب کبھی یہ معصوم گریا کرتی، تو اسے باپ کو پیش نہ کیا جاتا، رخساروں پر تماچے مارے جاتے، پشت پر کوڑے مارے۔ سیعلم الذین گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر علی سرور ابن علی ابرار مرحوم، مولانا سید شمیم عالم ابن علی ابرار مرحوم، علمدار حسین ابن علی سرور مرحوم، مرحومہ کنیز کلثوم بنت عبد الصمد مرحوم، مرحوم اشفاق حسین ابن ممتاز حسین، مرحومہ خاتون جہاں بنت لاڈلے مرزا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ تمام اعزاء اپنے عزیزوں اقربا من جملہ تمام